قرآن کریم میں رب ذوالجلال کے فیصلے مطابق قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا نزول ہوا: زمینی بھونچال، سخت ترین چنگاڑ، بادلوں سے آگ کی برسات۔ سورہ اعراف کی آیت 91 کا ترجمہ: پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود کے آیت 94 کا ترجمہ: اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ شعراء کی آیت 189 کا ترجمہ: پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائی وہی اصحاب ایکا میں بھی تھیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے۔ دونوں کے پیغمبر شعیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کی ہلاکت مختلف قسم کے عذابوں سے ہوئی۔ پہلے ان پر ایسی سخت گرمی مسلط کی گئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو۔ 7 دن تک مسلسل ہوا بند رہی، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ نہ کسی سائے میں چین آتا تھا، نہ پانی میں۔ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ نے ان پر گہرا سیاہ بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی زمین کے سخت ترین بھونچال نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 253۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر شعیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے سبب مایوس ہو کر آپ نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو دکھی ہو گئے۔ لیکن پھر اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت 93 کا ترجمہ: بھائیو، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، تو میں کافروں پر کیوں رنج کروں؟ سورہ ہود کی آیت 94 کا ترجمہ: جب اللہ کا عذاب آ پہنچا تو اللہ نے شعیب اور ان کے ساتھ مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی۔ علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصہ دراز سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہے اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر
حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درستکاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر شعیب کو اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا اور ان کو انہی امور کی اصلاح احوال کے لیے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کمزور اور غریب کا حق مارنا، بیوپار میں بے ایمانی اور خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتے کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور خست و دنانیت جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ اس قصے میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کی ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ رزق حلال کا حصول، بیوپار میں ایمانداری، خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے۔ جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دیگر دنیاوی اور دینی اہم معاملات میں عدل و انصاف کر سکے گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب پر عذاب الہی کے نزول کا سبب بننے والی تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اب ہم نے انہیں گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔